ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا کوئی غیر ہونا، غیر اللہ کو پسند نہیں. تو اللہ کریم اپنے کسی غیر کو پسند نہیں کرتا. اب یاد رکھ لیں غیر کیا ہے؟ جو اس کا غیر ہے، جو اس کا اپنا نہیں ہے، جو اس کے رستے سے ہٹائے، جو اس کے رستے سے ہٹائے وہ اس کا غیر ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے سوا ہر کوئی اللہ کا غیر ہے، یہ نہیں ہے. یوں تو سارے انبیاء ہیں، سارے اولیاء ہیں، تو کیا یہ غیر اللہ ہے؟ یا آپ جو سنتے ہیں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، غیر اللہ کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، وہ غیر اللہ انبیاء اور اولیاء نہیں ہے. اس غیر سے مراد ہے وہ چیز، وہ بندہ، وہ انسان یا وہ شے یا وہ عمل جو اللہ سے دور کرے، جو اللہ کے راستے سے ہٹائے، اسے غیر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا غیر. جو عمل، جو انسان، جو سوچ اللہ کی طرف لے جائے وہ غیر اللہ نہیں ہے. اب اللہ کریم، اب اللہ کی مخلوق ہے نا ساری، یار اب ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، چلو ہم جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے تو جیسے بھی ہے تو کریمہ تیرا، تو ہم جو بھی ہیں تو اللہ کی مخلوق ہے نا. تو یار یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن کیا ہے ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم ادنا اور یہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ بہتر ہے، یہ قریب ہے، یہ نور والے ہیں، یہ انسان کامل ہے، یہ عظمتوں والے انسان ہیں. یار کس طرح؟ آزاد تو وہی ہیں سب کے، وہی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا سب کے پاس ہے. پھر کیا فرق ہو جاتا ہے اللہ والوں میں اور دوسروں میں؟ فرق یہ ہو جاتا ہے، اس کو حضور غوث الاعظم نے لکھا، حضور مجدد الفیضانی نے لکھا، ہمارے مرشد لسانی سرکار نے لکھا، حضور داتا گنج بخش نے لکھا، کئی بزرگوں نے اس پہ بہت سی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ فقیر جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، جب کسی اللہ والے کو ملتا ہے، جیسے پیسا فرما رہے تھے کہ صوفی برکت صاحب نے فرمایا رب نہ ڈھونڈ رہبر ڈھونڈ. جب وہ رہبر مل جاتا ہے جو اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں نا یار اللہ کو کسی نے دیکھا ہے. تو سیدھی بات ہے یہ کبھی کسی کی چکر میں نہ آنا، کسی کی باتوں میں کہ جی بندوں کو چھوڑو بس اللہ کی طرف آؤ. اسے کو یار کبھی اللہ دکھاؤ، بندوں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی دکھاؤ وہ کہاں ہے، وہ ظاہر کیسے ہوا؟ اس نے تو اپنا ہونا بھی اپنے بندوں کے ذریعے ظاہر کیا. تم کہتے ہو بندوں کو چھوڑو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ پھر جہاں اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف تو وہی جانا ہے جہاں اس کا بندہ موجود ہو. سبحان اللہ. بندے کو چھوڑ کے تو کہیں سے اللہ نہیں ملتا. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبیا نہ کدھر نظر، تو کبھی ملتا ہے بھلا؟ کس کو ملا ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں بس کہ یہ جو اللہ کے عظیم بندے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنا ہونا ظاہر کیا ہے، انہی کے ذریعے سے ہی رب ملتا ہے. اور یہی تو اللہ کی نشانیاں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں. کبھی محبوب کو چھوڑ کے محب کو راضی کر سکتے ہو؟ وہ ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبوب ہے، وہ محب ہے. تو محبوب کو کہو جی چھوڑ دو، محب کو راضی کر کے دکھاؤ، وہ کہے گا کہ جاہل بندے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. جس کو تو چھوڑ کے آ رہا ہے میری جانب، تو تجھ سے میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ میری رضا تو یہ ہے، سبحان اللہ. میری چاہت تو یہ لوگ ہیں، میری محبت تو یہ ہے، میری رضا تو یہ ہے. تو کہاں میری رضا ڈھونڈتا؟ سبحان اللہ. تو اس لیے رب نہ ڈھونڈ، راہبر ڈھونڈ. تو یہ وہ بندے ہیں جب ان کے مراحل طے ہوتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے جو مراحل ہوتے ہیں جب وہ طے ہوتے ہیں، یہ کسی بندے کو ملتے ہیں. اور اللہ اپنے سالک، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، ان خالص لوگوں کو اپنا کوئی بندہ ملاتا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے ملتا ہے. پھر وہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے ہیں. اور اس کی اطاعت و فرما برداری ایسے ہی ہوتی ہے جیسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. حضور بھی تو انسان ہے نا، آقا علیہ السلام انسان ہے کہ خدا ہے؟ انسان ہے، بشر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے. تو یار ہے تو بشر،
बशर भी हैं, वो इंसानी पैकर में, इंसानी रूप में रब के चल रहे हैं ना, तो इंसान है, सबसे अजीम इंसान है। बेशक तो फिर अल्लाह एक इंसान की अताअत को कैसे फरमा सकता है कि इसकी अताअत मेरी अताअत, इसकी फरमाबरदारी मेरी, जो इसने मना कर दिया मैंने मना कर दिया, जो इसने कह दिया वो मैंने कह दिया। हर बात में यकताई कर दी, यकजाई कर दी, वहदानियत कायम कर दी। वाह